بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میر یار بلوچ کے حوالے سے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور بیرون ممالک میں وہ کیوں ہیں اور کس انڈسٹری میں وہ کام کر رہے ہیں. ذرا آج آپ بتائیے گا, تھوڑا سا کچھ حقیقتوں سے پردے چاک کیجیے گا. جی دیکھیں, وہ میر یار بلوچ سب کو پتہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے باہر کا وہ انڈین اکاؤنٹ ہے اور انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے, آپریٹ ہو رہا ہے. میر یار بلوچ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا ہینڈلر ایک را کا ایجنٹ ہے. یہ کہتے ہیں LGBT سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک مخصوص گروپ سے ہیں اور وہ ایلیٹ آپ کہتے ہیں لبرلز ہوتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے لیے معیار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میر یار بلوچ ریسنٹ پروپیگنڈا اس نے کسی طالب حسین کا کیا تھا, ولد لال جان. طالب حسین جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہے. طالب حسین جو ہے اس نے BLA جوائن کر لی ہے, وہ کب سے پہاڑوں پہ چلا گیا ہے. یہاں پہ یہ ٹویٹر پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالب حسین کو سیکورٹی آفیشلز نے اٹھا لیا ہے, انفورس ڈسپیئرنس ہے اور یہ ہے وہ ہے. حالانکہ طالب حسین سب کو پتہ ہے پہاڑوں پہ ہے, BLA کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے. اور جو یہ پروپیگنڈا میر یار بلوچ کر رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے تصویریں اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سیکورٹی آفیشلز نے اٹھا لیا ہے. تو میر یار بلوچ چونکہ را کا اکاؤنٹ ہے اس کو زیادہ سیریس بھی نہیں لینا چاہیے. تو الجزیرہ نے اس پہ بات کی ہے کہ را کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. وکیل کے روپ میں BLA کے ایجنٹ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ, اس کی جو ٹویٹس سامنے آئی ہے ریکارڈ آپ چیک کر سکتی ہیں, کوئی 50-60 کے اراؤنڈ ان کی ٹویٹس ہے جس میں اس نے باقاعدہ ہمارے جو پاکستان کی سوورینٹی ہے اس کو تھریٹ کیا ہے. ایمان مزاری کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے, بلوچستان ایک آزاد ملک ہے, بلوچستان کا اپنا قومی ترانہ ہے, بلوچستان کا اپنا ایک جھنڈا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مارنگ لانگف کا باپ کی قبر پہ جو BLA کا جھنڈا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ بلوچستان پاکستان نہیں ہے. اب یہ کون سی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے کہ آپ اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں, آپ ایک لائر ہو کے یہ کہہ رہی ہیں, آپ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں. کیسے نہیں, یہ کون سی آپ کی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے؟ پھر انہوں نے ججز پہ جو سنگین الزامات لگائے ہراسمنٹ کے, ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. دیکھیں شمائلہ, ہمیں بھی کیسز میں کافی دفعہ ریلیف نہیں ملتی, ہم چپ کر کے نکل جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لاسٹ 6 مہینوں سے اس کو کچھ کیسز میں ریلیف نہیں ملی اور یہ جب بھی کورٹ سے باہر نکلتی تو ججز کو ان گالم گلوچ اور ایک عجیب سی اس کی لینگویج بنا ہوتا. ہاں, تو جس طرح انہوں نے ہمارے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب پہ ہراسمنٹ کا الزام لگایا, اس پہ ہماری فریٹرنیٹی ایک ڈیفیم ہوئی ہے, ایک ڈسگریس ہمارے لیے ہم فیمیلز کے لیے ہوا ہے. اس میں اس نے یہ شو کیا ہے دنیا کو کہ ہم فیمیل لائرز عدالتوں میں کیا محفوظ نہیں ہیں, ہمیں ججز ہراس کر رہے ہیں, ہمیں وکلا ہراس کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ 100 کیمرے لگے ہوئے ہو, پھر وہ ایک چیف جسٹس ہے کورٹ کا, وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے کیسے ہراس کر سکتا ہے؟ آپ کا ہسبینڈ روسٹم پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس اسٹنٹ سے اس کو جو کہ فیمس ہونا تھا, ایک اسٹنٹ کرنا تھا, نہیں وہ عطر منیلا جو بھی اس کو اسکرپٹ دیتا ہے ایمان مزاری کو, ان کی بڑی کلوز فیملی ٹرمز ہیں, ہر ایوننگ کو یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ اس کا ان کے گھر آنا جانا فیملی ٹرمز ہے. تو شاید عطر منیلا نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ ڈوگر صاحب کے اگینسٹ یہ پروپیگنڈا کریں, یہ ایکسٹنٹ کریں, ان کو بدنام کریں. شاید آپ کے اس الزام سے ہمارے چیف جسٹس جو ہے ہمارے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ شاید ان کو ڈسمس کر دیں یا وہ گھر چلے جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں شمائلہ, اس طرح کے الزامات سے ہماری فریٹرنیٹی کی بہت زیادہ آپ کہیں بدنامی ہوئی ہے. ہم فیمیل لائر ہم بہت پروٹیکٹڈ ہیں. میں نے ہراسمنٹ 7 سال میں نہیں دیکھی اپنے پروفیشن میں. تو اس طرح کے اسٹینڈس, کبھی جج پہ الزام لگاؤ, جو جج ریلیف نہیں دے رہا اس پہ ہراسمنٹ کا الزام لگاؤ, جو جج آپ کو اس طریقے سے پروٹوکول نہیں دے رہا کیونکہ وہ آپ کی مناپلی کا حصہ نہیں ہے جو باقی ہیں, تو جو جج اس کو ریلیف پروٹوکول نہیں دیتا یا پھر وہ مناپلی اس کی گروپنگ کا حصہ نہیں ہے, اس کو یہ جا کے ڈیفیم کرتی ہے, جو ہم وکلا کے لیے بہت نقصان دہ غلط ہے.
پھر شمائلہ آپ ان کے ٹویٹس نکال کے دیکھیں. جس عثمان قاضی کو امریکہ نے پوری دنیا نے اس کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, جس بی ایل اے کو امریکہ کہہ رہی ہے ٹیررسٹ ہے, جس بی ایل اے کو چائنا نے کہا ٹیررسٹ ہے, جس بی ایل اے کو جو بھی جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے نا, آپ کیسے اپنے ٹویٹ میں کہہ رہی ہے کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, عثمان قاضی آپ کے سامنے ہے, بیوٹمز میں جو لیکچرار تھا, اور اس نے جس سہولت کاری میں دہشت گرد کی سہولت کاری کی, 40 راہگیر وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اس کوئٹہ ریلوے پہ جو دھماکہ, خودکش دھماکہ. آپ ٹویٹ کر رہی ہیں عثمان قاضی انوسنٹ ہے, اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں نے سہولت کاری کی ہے, اور آپ بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کری ہیں, تو آپ بھی یہ کون سی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے شمائلہ؟ یہ کون سی انسانی حقوق کے لیے یہ لڑ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کن کن ایمبیسیز کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے, ان کی این جی اوز بھی ہے, ظاہر ہے این جی او فنڈ کرتی ہے, لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. آپ اپنی لمٹ کراس نہ کریں نا, آپ یلو لائٹ کراس کریں, گرین کریں, ریڈ لائن آپ نے کراس کی, اگینسٹ دا نیچر گئے, آپ کو مٹا دیا جائے گا. اور اس ملک میں بڑے بڑے لوگ عبرت کا نشان بنے ہیں, بڑے بڑے لیڈر اس ملک میں عبرت کا نشان بنے ہیں جنہوں نے اس ملک کے خلاف کام کیا. ملک کی سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے شمائلہ. تانیہ, پانک کا ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے من گھڑت اور بے بنیاد ہے, کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ پانک اگین ٹویٹر پہ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے, ہینڈلر اس کا را کا ایجنٹ ہے. سب کو پتہ ہے پانک جو ہے وہ انڈیا سے, ہینڈلر بھی انڈین ہے, را کا ایجنٹ ہے. اور آپ دیکھیے پانک کے جو فالوورز ہیں, آپ کبھی جا کے سرچ کریں, سارے انڈینز ہیں. تو یہ انڈین سے جنریٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو ہر وقت بلوچستان کے خلاف, ہماری پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ پانک ہو, چاہے وہ بام ہو, چاہے وہ بلوچستان فیکٹس ہو, چاہے وہ میری یار بلوچ ہو, چاہے وہ بی وائی سی کے اکاؤنٹس ہو, یہ سب انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بہت حد تک لوگ سمجھ بھی گئے ہیں, سمجھ گئے, لوگوں کو سمجھ آ گئی. ایلون مسک ہے نا جس نے لوکیشن آن کیا کر دی, سب کے لوکیشن ٹریس ہو گئے ہیں کہ کون کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ کے پاس ہر وہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ٹریس ہو سکتے ہیں. پانک ایکچولی انڈیا سے, نیو دہلی سے جنریٹ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے بلوچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اکاؤنٹس بنائے ہیں. تانیہ, بلوچستان کے پہلے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کی سافٹ لانچنگ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی, کیا کہیں گے آپ؟ یہ اچھا ہے, ون ونڈو اچھا ہے, یہ ایک نئی چیز آئی ہے, اور اس ایک امبریلا کے انڈر سارے لوگ کام کریں گے, اپنے گریوینسز بھی بتائیں گے اور ایک ساتھ کام بھی کریں گے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے, ایسی نئی چیزیں ہونی چاہیے. اور کریڈٹ سرفراز بگٹی صاحب کو ضرور جاتا ہے, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں جب سے وہ ایز اے سی ایم آئے ہیں. اور یہ ون ونڈوز بزنس مین کے لیے جتنے بھی تجارت ہے اور جو بھی ان کے وہ ہے, وہ ایک امبریلا کے انڈر سالو ہوں. بے شک. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.